بن لادن کو امریکی نیوی سیلز نے 2 مئی 2011 کو ایبٹ آباد میں ایک اسپیشل آپریشن کے ذریعے ہلاک کیا۔ مقامی صحافی زبیر ایوبی کا شمار ان چند افراد میں ہوتا ہے جو واقعے کے بعد جائے وقوع پر سب سے پہلے پہنچے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر طرف خوف کا ماحول تھا اور کسی کو علم تک نہیں تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ جس وقت میں پہنچا تو وہاں بڑی افراتفری تھی۔ جو اسامہ بن لادن کا کمپاؤنڈ تھا اس کا جو مین گیٹ تھا وہ کھلا تھا اور اس کے اندر کمپاؤنڈ کے اندر ایک جہاز کو آگ لگی ہوئی تھی۔ کچھ ملٹری کی ایمبولینسز وہاں پہ موجود تھیں۔ کچھ ایک کمرے کے اندر کچھ خواتین کو اور بچوں کو علیحدہ کر کے شفٹ کیا جا رہا تھا، جو دری زبان اور عربی زبان اور پشتو زبان یہ مکس بول رہے تھے اور بچوں کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایبٹ آباد کے رہائشیوں کے لیے یہ خبر انتہائی حیران کن تھی کہ دنیا کی مطلوب ترین شخصیت ان کے شہر میں موجود تھی۔ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ اتنا بڑا آدمی جو ہے وہ ایبٹ آباد میں رہ رہے، ہماری تو سوچ کام ہی نہیں کرتی تھی کہ اتنا بڑا آدمی یہاں پر رہ رہا تھا۔ اسامہ بن لادن جس جگہ رہائش پذیر تھے اسے مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا ہے، تاہم اس کمپاؤنڈ کی جانب جانے والی گلی کو آج بھی ناظم اسٹریٹ اسامہ کمپاؤنڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 6 کنال سے زائد رقبے پر پھیلا وہ کمپاؤنڈ آج بچوں کے لیے کھیل کا میدان بن چکا ہے۔ آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ہمارے پاس صرف یہ جگہ بچے کرکٹ کھیلنے کے لیے، اور آپ دیکھیں شام کو بچے آ کے کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، کوئی پتنگیں اڑا رہا ہے، اور ہم بہت انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ آ کے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اسپورٹس کا جتنا بھی یہاں پہ ہو رہا ہے ہم بہت انجوائے کرتے ہیں۔ اس مقام کا نقشہ تو بدل گیا لیکن اس سے جڑی تاریخ مٹائی نہیں جا سکی۔ یہاں سے جو لوگ، جو بچے، جو خواتین جس وقت باہر جاتے تھے، کہیں ایئرپورٹ پہ اترتے تھے کسی کینیڈا، امریکہ، برٹن یا کسی یورپی کنٹری کے اس میں، تو جس وقت وہ اپنا پاسپورٹ ادھر اتر کے دیتے تھے تو وہاں پہ وہ دیکھ کے کہتے تھے کہ آپ کہاں سے ہیں، تو وہ جس وقت یہ کہتے تھے کہ جی ہم پاکستان ایبٹ آباد سے ہیں، تو ایک دم سے کہتے او یو آر فرام دا سٹی بلانگنگ ٹو ایبٹ آباد، بلانگنگ ٹو اسامہ بن لادن، جہاں پہ اسامہ بن لادن کو مارا گیا، آپ وہاں اس شہر سے ہیں۔ تو وہ پھر لوگ کہتے تھے کہ جی بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے یہ سن کے۔ ایبٹ آباد میں لوگ اس واقعے کے بارے میں بات کرنے سے عموماً کتراتے ہیں، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ قدرتی حسن کے لیے مشہور اس شہر کا نام بین الاقوامی سطح پر ایک منفی واقعے سے وابستہ ہو گیا ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، ایبٹ آباد۔ جب القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں اسپیشل نیوی فورسز نے ہلاک کیا تو اس وقت کیمرون منٹر اسلام آباد میں امریکہ کے سفیر تھے۔ اس وقت امریکہ کے سفیر ہونے کے ناطے شاید ان کے پاس یہ ساری معلومات تھیں۔ اس وقت انہوں نے بات کی مولانا شاہ کاظم سے اور انہیں بتایا کہ کیا اس وقت وہ جو کارروائی ہو رہی تھی اس کا انہیں کہاں تک علم تھا۔ یہ ایک مشکل لمحہ تھا جب پہلا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا۔ ہم نے سوچا کہ یہ 1980 کے حادثے کی طرح ہو سکتا ہے جب امریکہ نے ایران میں یرغمالیوں کو آزاد کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن نہیں، یہ ریڈ کامیاب ہوا۔ چنانچہ جب یہ چھاپا مارا گیا تو انہوں نے اسامہ بن لادن کی لاش کے علاوہ ایبٹ آباد میں اس کے گھر سے ایک بڑی تعداد میں تحریری مواد بھی تحویل میں لے لیا۔ اس کے بعد میں نے صدر زرداری سے ملاقات کی تاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ دنیا کے سامنے اس صورتحال کو کس طرح پیش کرنا ہے تاکہ پاکستان کا نام خراب نہ ہو، مگر ہم اس میں ناکام رہے اور اس نے پاکستان اور امریکہ کے رشتے میں ایک بہت بڑا ڈینٹ ڈال دیا۔ دہشت گردی کے خلاف 13 سال سے جاری جنگ یا وار آن ٹیرر کا سب سے اہم واقعہ 3 سال پہلے پاکستان کے شمال مشرقی شہر ایبٹ آباد میں پیش آیا، جب امریکی اسپیشل فورسز نے دنیا کے مطلوب ترین شخص یا موسٹ وانٹڈ مین اسامہ بن لادن کو ان کے گھر جا کر ہلاک کیا۔ لیکن اب اتنے سال بعد بجائے اس کے کہ معاملے کی وضاحت ہوتی، الٹا اس کے بارے میں مزید سوال پیدا ہو رہے ہیں۔ امریکی نیول سیلز کے سابق اہلکار رابرٹ اونیل نے حال ہی میں دعویٰ کیا ہے کہ اسامہ بن لادن کو جس گولی نے ہلاک کیا وہ انہوں نے چلائی تھی۔ رابرٹ اونیل کا یہ دعویٰ نیوی سیلز کے ایک اور سابق اہلکار میٹ بیسونیٹ کی فراہم کردہ معلومات سے مطابقت نہیں کرتا۔ میٹ بیسونیٹ نے اپنی کتاب نو ایزی ڈے میں دعویٰ کیا ہے کہ اسامہ کو مارنے والا کوئی اور تھا۔ دنیا کے موسٹ وانٹڈ مین کو ہلاک کرنے کے لیے جب امریکی اسپیشل فورسز نے آپریشن کیا، اس وقت وہاں اندھیرا تھا، جس کی وجہ سے شاید یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ بن لادن کی موت کس کی گولی سے ہوئی۔
अब तक अमरीकी महकमा दफा ने रॉबर्ट के दावे पर कोई तबसरा नहीं किया है। उसामा बिन लादेन की हलाकत वॉर ऑन टेरर में अहम तरीन टर्निंग पॉइंट था, लेकिन अमरीका में पैदा होने वाले इस नए तनाज़े से ज़ाहिर होता है कि एबटाबाद में नेवी सील्स का ऑपरेशन कैसे हुआ, इसका मुकम्मल पता चलने में शायद अभी मज़ीद वक्त दरकार है। कंदील शाम, BBC न्यूज़। ये सितंबर के दूसरे दिनों की तरह का एक दिन होना था, लेकिन 9 बजे से पहले ही मैनहट्टन के ऊपर नीला आसमान धुएं से भर गया। अमेरिकन एयरलाइन का हाईजैक किया हुआ एक तैयारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के शमाली टावर से टकराया था। किसी को अभी तक ये मालूम नहीं था कि दरअसल हुआ क्या है। यही समझा जा रहा था कि ये एक खौफनाक हादसा है, लेकिन इसके बाद जो हुआ इससे पता चला कि ये हादसा नहीं है। दूसरा हाईजैक किया हुआ तैयारा बोइंग 767 जिसमें 94 अफराद सवार थे, दूसरे टावर की तरफ सीधा बढ़ रहा था और देखते ही देखते वो भी दूसरे टावर से टकरा गया। अब तक यकीनी तौर पर सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके थे। हाईजैक किए हुए तैयारों के टावर से टकराने और टावर्स को आग लगने के मनाजर को न्यूयॉर्क में तकरीबन हर किसी ने देखा। जब तैयारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर्स से टकराए तो उस वक्त टावर्स में तकरीबन 10,000 के करीब अफराद मौजूद थे और उससे कहीं ज़्यादा इसके करीब वाक़े वॉल स्ट्रीट फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में थे। लोग अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और हर तरफ अफरा तफरी थी। और फिर वो हुआ जिसके मुतल्लिक किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। 110 मंजिला जनूबी टावर एक धमाके के बाद गिर गया और इसका मलबा जमीन पर बिखर गया। ये सब कुछ अमेरिका और दुनिया भर के टीवी चैनलों पर लाइव देखा गया। इसके कुछ देर बाद दूसरा टावर भी, जो कि अमेरिका की तजारत और सरमाए का सतून समझा जाता था, वो भी तबाह हो गया। ट्विन टावर्स, जिन्हें बनाने में तकरीबन 7 साल लगे, सितंबर की एक सुबह तबाह कर दिए गए और इनके साथ ही हज़ारों जानें ज़ाया हो गईं।